یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور مجھے احساس ہے کہ رات کا 10 بھی بج رہا ہے، لیکن اپنی بھوک کو بھی روکیے اور جاگیے بھی اور سنیے بھی۔ اس بل کو لانے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ جو مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وقف کے قانون میں، اور اس مسئلے کو لکھا جائے اور اس پر بات چیت ہو۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا مواد منسٹری کی طرف سے نہیں آیا ہے جو یہ بتاتا ہو کہ مسئلہ کیا ہے، یہ وقف کا نیا قانون کیوں لایا گیا ہے۔ ٹی وی پر نیوز رپورٹرز اور نفرت پھیلانے والے لوگ بہت ڈھیر ساری بات کرتے ہیں، لیکن منسٹری کی طرف سے جو وقف بل آیا ہے اس میں جو ایک صفحہ ہے جس میں اس کے مقاصد لکھے جاتے ہیں کہ اس بل کا ہدف یہ ہے کہ یہ بل اس کو حاصل کرے گا، اس کو حاصل کرے گا اور اس چیز کو حاصل کرے گا، اس صفحے پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس صفحے پر اچھے اچھے کلمات لکھے ہوئے ہیں، مثلا اس صفحے پر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بل مؤثر طریقے سے مسائل کو حل کرے گا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پر لگنے والا ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ اسکرین یہاں لگنے والا ہے تو میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا تاکہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی سند بھی آپ کو مل جاتی یہاں پہ۔ میں اکثر پریزنٹیشن میں اس صفحے کو ہی دکھا دیتا ہوں لوگوں کو کہ خود سے پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو صفحہ نمبر 15 ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنا ہے۔ کس مسئلے کو حل کرنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل کچھ کمیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف بورڈ کی جو پاور ہے، جو قوت ہے، اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کی قوت میں کیا مسئلہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ سروے اور رجسٹریشن کے مسئلے کو حل کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو میرے بھائی جب مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے تو حل کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کے؟ جو پیچھے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو مسئلہ ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے اس بل کی کہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف کی تعریف کو بدلنا ہے، اور یقیناً اس بل نے اسلامی وقف سے متعلق جتنی تعریفات ہیں اس کو بدل دی۔ یعنی اس نے وقف کی تعریف کو بدل دیا، اس نے واقف کی تعریف کو بدل دیا، اس نے متولی کی تعریف کو بدل دیا، اور اس نے منشا کی تعریف کو بدل دیا۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہوئیں نفرت پھیلانے والوں نے، وہ یہ کہا کہ اسلامی قانون میں وقف کوئی چیز نہیں ہے، اور جب مسلمان ہندوستان آئے اور ان کے پاس خلافت کا پیسہ نہیں آنے لگا تو ان لوگوں نے وقف شروع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ اسلام اس ملک میں، ہمارے ملک میں محمد بن قاسم لے کر کے نہیں آئے تھے۔ اسلام اس ملک میں 627 صدی میں آ چکا تھا، اور اس ملک میں اس زمانے میں مسجد بن چکی تھی جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ یعنی اس ملک میں اسلام 1445 سال اگر نہ بھی ہو تو 1440 سال سے تو موجود ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، اور اس وقت سے وقف موجود ہے۔ یہ بات بھی خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کہا گیا کہ اسلام میں وقف کوئی چیز نہیں ہے، قرآن میں وقف نہیں ہے، حدیث میں وقف نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے یہ کہا جائے کہ لفظ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کا کیا لفظ ہے؟ صلاح۔ یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہا جائے کہ قرآن میں انار موجود نہیں ہے لیکن قرآن میں رمان موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی الفاظ وقف کے لیے استعمال کیے ہیں۔ مثلا لفظ خیر کا استعمال ہوا ہے وقف کے لیے، مثلا لفظ انفاق استعمال ہوا ہے وقف کے لیے، مثلا لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے وقف کے لیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اسی حدیث کو